بات کے اوپر کہ حدیث کی جو ماہر عورتیں گزری ہیں ان کے سلسلہ 9000 عورتوں کا ذکر کریں. دنیا بھر کی لائبریری میں گئی, جو بڑے بڑے محدثوں کی مجلس میں جو رجسٹر مینٹین کیے جاتے تھے اس میں نام لکھے جاتے تھے وہاں چیک کیا, پرانے انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس میں عورتوں کے نام ان کو کثرت سے ملے. کئی عورتیں پڑھاتی تھیں اور مرد حضرات پردے سے بیٹھ کر ان سے پڑھتے تھے, ایسی بھی عورتیں گزری. یہ چیزیں تاریخ کا یہ صفحہ ہماری نظروں سے غائب ہے. ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کوئی بھتیجی ہے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر اکرم صاحب نے حدیث کے میدان میں عورتوں کے رول اور ان کی خدمات کا ذکر کیا تو میں قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کیا میں یہ ذکر کروں. تو ان کی بھتیجی نے اس پر کام شروع کیا, پی ایچ ڈی کا ان کا ٹاپک تھا. جب کام شروع کیا تو ان کو اتنا زیادہ مٹیریل ملنے لگا کہ انہوں نے سوچا میں کیا لوں اور کیا چھوڑوں. صرف حیدرآباد میں, اور یہ پرانی بات نہیں ہے, حیدرآباد میں الحمدللہ عورتوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہر زمانے میں, اور آج بھی ان کی اتنی کتابیں آ رہی ہیں ابھی بھی وہاں پر عورتوں کے مدرسے لڑکیوں کے بہت ہیں اس کی وجہ سے بھی. اور بعض لڑکیاں اور بعض عورتیں تو جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے, کالجز میں پڑھا ہے, لیکن قرآن کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اس کی برکت سے انہوں نے عربک قرآن کی ڈکشنری تیار کر دی ہے. ایک محمودہ بیگم تھی جنہوں نے قرآن کا پورا ترجمہ لکھا ہے, 2 جلدوں میں چھپا ہے حیدرآباد سے, ابھی پھر سے چھاپا گیا اس کو. تو میں نے بھی 1-2 چیزیں ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کو بھیجی تھی ڈاک سے, تو اس کو بھی انہوں نے شامل کیا اور بتایا کہ تقریباً 800 صفحے کا مقالہ تیار ہو گیا, اب کم کرنا پڑے گا, اس میں زیادہ چیزیں ہوں گی. تو وہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں صرف انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے. اس کے علاوہ اگر ہم فقہ کے میدان میں مسئلے مسائل میں جائیں تو چونکہ ہم لوگوں کا موضوع ہی فقہ ہے, یعنی جو اسلامک جورسپروڈنس ہے, اسلامک لا ہے, تو اس میں ہم بہت سی عورتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جن کو جو فتوے دیتی تھیں, جو فیصلے کرتی تھیں, جو بڑے قاضی تھیں. اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض اس امت میں جاری تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن حدیث فقہ کے میدانوں میں انہوں نے کام کیا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک عالمہ تھی, زیادہ سے زیادہ دنیا کے لیے انہوں نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی چیزیں جو دنیا کو چلنا سکھاتی ہیں, اخلاق سکھاتی ہیں, یہی چیزیں آگے بڑھاتی ہیں. لیکن اگر ہم مان لیں کہ دنیا میں آج جو ریولیوشن آیا, جو چینجز آئے, اس کی وجہ سے رخ بدل گیا. تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس سے پہلے انڈسٹریل جو ریولیوشن آیا تھا, تو چیزیں بالکل ایک الگ رخ میں نظر آتی ہیں, اور ترقی کی علامتیں اتنی بدل گئی ہیں کہ یہ چیزیں بالکل دقیانوسی لگتی ہیں, پرانی باتیں کر رہے ہیں. اس میں ترقی کرنا کون سی بات ہے؟ انوویشن بتائیے کہ انہوں نے کیا ایجاد کیا, ایسے ذہن میں آتا ہے عام طور سے. لیکن جس زمانے میں جو چیزیں ان میں نمایاں کارنامہ انجام دینا, یہ بڑی بات ہے. فاطمہ نام کی خاتون تھی, موروکو میں ایک جگہ ہے, میں رباط گیا تھا جو کاسابلنکا کے قریب ہے, وہاں ایک سیمینار میں علامہ اقبال پہ تھا. تو وہاں سے مجھے کہا گیا تھا قرویین جانے کے لیے, جو فیس نام کا ایک شہر ہے, فاس ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں اس کو. تو وہ بتایا کہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, یعنی اٹلی کی بہوگنا یونیورسٹی سے 1000 سال پہلے قائم ہوئی, اور 1000 سال پہلے اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والی ایک عورت تھی کہ جس نے اسے قائم کیا تھا. تو دنیا میں دوسرے میدانوں میں بھی عورتوں نے ہر دور میں کارنامے انجام دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی ہے. لیکن اتنی بڑی عالمہ ہونے کے باوجود انسان کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے, اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ الگ الگ رشتہ ہوتا ہے, تعلق الگ الگ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی بیوی کی حیثیت سے, تو یہ نہیں کہ حضور نبی ہیں تو اس لیے کوئی بات ان کو ناپسند نہیں ہوتی, کبھی کبھی کسی بات پہ ناراض ہو جاتی تھی, اور اس وقت کہتی تھی وربی ابراہیم, ہمیشہ کہتی تھی وربی محمد, یعنی کوئی بات کہتے تھے محمد کے رب کی قسم. یہ قسم نہیں ہوتا تھا, بات کرنے کا ایک انداز تھا عربوں میں, لیکن جب ناراض ہو جاتی تھی تو کہتی تھی وربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کب ناراض رہتی ہو اور کب خوش رہتی ہو. جب تم خوش رہتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کہتی ہو, اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا میں نام ہی تو چھوڑتی ہوں, اور تو آپ کو تو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. لا نحجر الا اسمک, صرف اس وقت آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, بس اتنا ہی کرتی. تو حضور نے مسکرایا اور کچھ نہیں کہا.
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کتنی تکلیفوں سے گزر کر آتے تھے. آج جھنجھلاہٹ ہوتی ہے لوگوں کے اندر، گھر میں آتے ہیں تو سارا پریشر گھر میں اتارتے ہیں، اور ایک بہت برداشت کرنی پڑتی ہے کہ خاتون کو گھر کے اندر، بہنوں کو، بھائی بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ بہنوں کو تنگ کرتا ہے، اور گھر میں جو خواتین، یعنی سب کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہے اور یہ میرا حق ہے. خیر یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بھی بہت خیال کرتے تھے کہ سونے کا وقت ہے تو وقت سونے کے بعد اس طرح نہیں آنا ہے کہ نیند میں خلل ہو، کیونکہ سونے کا وقت ہے گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وقت پہ گھر واپس تشریف لاتے تھے. اسی طرح رات میں تہجد کے لیے بھی جب اٹھتے تھے، جب اٹھانا ہوتا تھا تو اٹھاتے تھے. اور آپ نے تعریف بھی بیان فرمائی کہ کوئی شوہر جو ہے بیوی کو اٹھائے اور تہجد کے لیے نہ اٹھے تو پانی چھڑک دے اس کے منہ پر. اسی طرح کوئی بیوی شوہر کو اٹھائے اور پانی چھڑک کر اگر دونوں اٹھا کر دونوں تہجد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں دونوں کے اوپر. یہ سب فرمائیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور سکون کے ساتھ خاموشی سے آپ نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھی آپ کا قدم مبارک حضرت عائشہ کے اوپر لگ جاتا تھا یا ہاتھ لگ جاتا تھا، تب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور تہجد پڑھ رہے ہیں. تو بڑے خیال کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں آتے تو مسواک کرتے. مسواک کرنے کا یہی مطلب تھا کہ گھر میں آئیں اور گھر والوں سے ملیں تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال کیا جائے. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا اور بتایا کہ کیسے گھر کے اندر رہنا چاہیے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہانی سنائی، تقریباً 11 عورتوں کی کہانی سنائی. اس دن وہ جاہلیت کے زمانے کی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے، اور بتایا کہ 11 عورتیں یہ طے کر کے بیٹھی تھیں کہ ہم سب اپنے شوہروں کے بارے میں جو بھی خوبی خرابی ہے سب بیان کریں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے. وہ اور سب نے، وہ شمائل ترمذی کی روایت ہے، تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. تو حضرت عائشہ نے جب یہ بیان کیا تو اس میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام زرع نے اپنے شوہر کی کوئی غلطی، کوئی خرابی نہیں بیان کی، انہوں نے ان کی خوبی ہی بیان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر فرمایا کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ام زرع کے لیے ان کے شوہر. یعنی میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں کوئی ایسی بات نہیں پہنچے گی جس سے تمہیں پریشانی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ حضور نے ہمیشہ اس بات کا بھی خیال کیا کہ ان کی محبت کے ناموں سے ان کو پکارا جائے. حضرت عائشہ کو کبھی یا عائش کہہ کر پکارتے تھے، پیار سے، محبت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ آپ جب مسجد میں ہوتے اور حضرت عائشہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی اور حضور ان سے کہتے کہ تم مجھے کوئی چیز پڑھا دو، جیسے ایک مرتبہ ایک چٹائی مانگی، تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں پاک نہیں ہوں اور آپ مسجد میں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم بڑھا سکتی ہو. تو بڑے خاص انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی اس زمانے میں، اس وقت بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھاتے اور ہڈی جہاں گوشت لگا ہوا ہوتا حضرت عائشہ کو پہلے دیتے کہ تم یہ کھاؤ، اور پھر وہیں پر اپنا منہ رکھ کر آپ گوشت لیتے. اسی طرح پینے کے گلاس میں بھی ایسے ہی کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا کہ گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے، اور فرمایا خیرکم خیرکم وانا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ جب جیسے کہ میں نے تہجد کا ذکر کیا، اس کے ساتھ میں اب ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خاتون پر یا کسی خادم پر یا کسی چیز پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. بیٹیوں پر شفقت کا حال میں نے بتایا کہ ماں اور بیوی کے روپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، اس کے ساتھ بیٹیوں کی شکل میں دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی 3 بچیوں کی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. تو ایک صحابی نے کہا اگر 2 بچیوں کی ہو تو حضور نے کہا اس کے لیے بھی یہ خوشخبری.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اٹھ کے یہ پوچھا ہوتا کہ اگر کسی ایک بچی کی کسی نے تربیت کی، اس کو تعلیم دی، تو حضور اس وقت بھی یہی جواب دیتے کہ اس کے لیے بھی جنت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں خاص طور سے یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ آج تک، وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا جب زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں کنویں میں ڈال دیتے تھے، لیکن آج اس کے طریقے بدل گئے ہیں۔ آج لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنی پسند کی اولاد ہونی چاہیے، جب چاہیں گے، جس وقت بیٹی کے لیے بے چین ہوں گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالت میں اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ دنیا میں بیٹی آ ہی نہ پائے۔ آپ سوچئے کہ اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اس وقت فرمائی تھی، آج بھی لوگوں کے لیے یہ بات اسوہ ہے، اور آپ کی تعلیم باقی ہے کہ لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کو ترجیح نہ دی ہو، ان کو پریفر نہ کیا ہو اور ان کو حقیر نہیں سمجھا ہو، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، خاص طور سے حضرت فاطمہ کا ایک ایک چیز میں ان کی تربیت کرتے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں ایسا لگتا تھا بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اتنا اثر ان کے اوپر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں ان سے یہ کہا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر کہا کہ لیکن سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، یعنی میرے بعد جلد ہی تمہارا بھی انتقال ہوگا، اور سب سے یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں تم جلدی مجھ سے آ ملو گی، یعنی دونوں آخرت کے دنیا کے مسافر ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ ہنسی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہے، سب کو جانا ہے، آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں آنا ہے، اور تمہیں بہت جلدی آنا ہے۔ اور اس وقت ایسے ہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے، ان کی بیٹی امامہ کو بھی بہت مانتے تھے، اور نماز میں کبھی کبھی سجدے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتی تھی، آپ ان کو اتارتے پھر ان کو لے لیتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیٹیوں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی تھی۔ آج سوچئے کہ بعض جگہوں پر لڑکی جب اپنے میکے آتی ہے اپنی بچیوں کو لے کر، بہت سی مائیں ہیں جو پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب تو وہاں بس گئی ہیں، پھر سے کیا یہاں آنا، اور یہ سنت کے خلاف۔ اپنی بچیوں کو شادی کے بعد گھر کے لوگ آزاد نہیں ہو جاتے، وہ ہمیشہ بیٹی رہے گی، نواسی اور پوتی ہمیشہ رہے گی، اس کو محبت کی ضرورت ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت دے کر دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عام خواتین کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک ایسی خاتون نے کہ جس کو زیادہ عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، حضور سے کہا کہ مجھے کوئی چیز دیجیے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو بھی ضرورت ہے، حالانکہ کوئی کہے کہ یہ دیوانی عورت ہے، اس کے پیچھے کیا لگنا، یہ ایسے بولتی رہتی، لیکن حضور نے خیال کیا، کہا کہ مدینے کے جس راستے پر جہاں تم کہو تمہارا کوئی بھی کام ہو، میں آ کے کرنے کو تیار ہوں، میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تمہارے کام آؤں گا۔ حضور نے کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون تھی جو مسجد میں کبھی کبھی جھاڑو دے دیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے حضور کو نہیں بتایا، حضور بہت ناراض ہوئے اور قبر پہ جا کے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جو عام طور سے اس کے نمونے ہمیں نہیں ملتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ جب اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی، جو اوس ابن صامت تھے، اور بڑھاپے میں ان کو تکلیف دی تھی، انہوں نے زہار نام کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں طلاق دینے کا، تو وہ انہوں نے کیا تھا۔ تو حضرت خولہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تیز آواز میں بات کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے، میری جوانی کھا گئے اور آج مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غور سے سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وحی نازل ہوئی، قرآن میں سورہ مجادلہ میں وہ آیتیں محفوظ ہیں، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آ کر آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت نہیں کی، اپنا جذبہ، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی اگر نبی کے سامنے نہیں کہتی تو کہاں کہتی، انہوں نے بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا، ناپسند نہیں فرمایا۔ ایک دو واقعہ اور میں ذکر کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر آپ کے جو بھی سوال و جواب ہوں گے۔ ایک واقعہ یہ کہ حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور سخی انسان تھے، ان کی بیٹی صفانہ تھی،
صفانہ نام بھی بہت اچھا ہے، سین فا الف نون ہا، تشدید ہے فا کے اوپر، صفانہ، جس کے معنی موتی کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صفانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور کو جب بتایا، اور یہ قید ہو کر آئی تھی کسی موقع سے، تو حضرت صفانہ نے کہا کہ میرے والد بہت سخی تھے، مہمانوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مومن کی صفت ہے جو تمہارے اندر، تمہارے والد کے اندر تھی، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، پہلے گزر چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال کیا، حضرت صفانہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت صفانہ اتنا متاثر ہوئی کہ اپنے بھائی عدی ابن حاتم کو بلانے کے لیے پہنچی، جو شام چلے گئے تھے، کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی سزا جاری فرما دیں گے، کیا ہوگا۔ تو حضرت صفانہ اسلام لانے کا سبب بنی، یعنی عورتیں بہت سی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے شوہروں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت صفانہ کی دعوت پر حضرت عدی آئے۔ حضرت عدی بن حاتم جب آئے مدینے میں، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بوڑھی عورت کی کچھ ضرورت سن رہے ہیں کھڑے ہو کر بڑے توجہ سے، جبکہ کوئی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ بہت جلدی میں ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے ہیں جیسے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا یہ پہلی نشانی ہے، یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نبی معلوم ہے۔ پھر مجلس میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی تعریف کی کہ آپ کے والد بڑے سخی تھے، بڑے اچھا آدمی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا گاؤں تکیہ تھا وہ عدی بن حاتم کو دیا، تو اس میں مشرک تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور حضور سے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو کہ میرے ساتھ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ہو جائے، آپ تشریف رکھیں، تم بیٹھو، میں کہوں، اور تمہارے والد بہت سخی آدمی تھے، اپنی تعریف کی۔ تو انزل الناس منازلہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، ان کو بیٹھا تو اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا یہ دوسری نشانی ہے، اور یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے جن کے اندر ان کے دروازے پہ کوئی پردہ نہیں ہے کہ کسی کو اجازت لے کے آنا پڑے، جن کے لیے کوئی پرمیشن نہیں لینی پڑتی، میں آیا اور مجھے یہ موقع ملا اور یہ عزت دی جا رہی ہے، اگر وہ اسلام نہ لاتے تو کیا کریں۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جن کو معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، تو جدہ چلے گئے، وہاں سوچا کشتی پہ بیٹھ کے کہیں بھی نکل جائیں، اس لیے کہ اب تو حضور بخشیں گے نہیں ہم کو۔ تو ان کی اہلیہ نے حضرت اکرمہ کی ان سے کہا کہ اگر میں اپنے شوہر کو بلاؤں تو کہیں ان کو سزا تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، سوار ہو کر آنے والے اکرمہ کا استقبال ہے، جو ہجرت کر کے بھاگا جا رہا تھا، اب آ گیا ہے تو اس کا استقبال ہے، آ جاؤ۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو جہل کے بیٹے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اس کا سبب بنی ان کی اہلیہ۔ تو عورتوں کا ہر جگہ ہمیں حصہ نظر آتا ہے سیرت طیبہ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے عورتوں کو آبرو بخشی، اور گل ناچیز کو جس نے متاع زندگی بخشی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معافی کے ذریعے سے، اپنی سچائی کے ذریعے سے، اپنی رحم دلی کے ذریعے سے، شفقت کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برداشت کے ذریعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ول پاور کے ذریعے سے، اپنے پرفیکشن کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ہر میدان میں آپ نے یہ دکھایا کہ انسان اگر مومن ہے اس کو اچھے سے اچھا کام کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈال دی اور ہٹنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا قبر پہ مٹی اچھی طرح برابر کر دو، اور پھر ایک اصول بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی کام کرے تو اسے خوبصورت کرے اور بہتر سے بہتر کرے۔ تو یہ ہماری اسلامی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی کام چلاؤ میں نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جمعے کی تقریری تو کرنی ہے، کچھ بھی اللہ رسول کی بات بتا دیں گے، مثلا کوئی عالم اگر یہ سوچتا ہے تو امانت کے خلاف ہے، اس کو ایک موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے، اپنے آڈینس کو سمجھنا چاہیے، جو ریلیونٹ باتیں ہوں وہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اسی طرح ایک طالبہ ہے
اس کی جو ذمہ داری ہے کہ اسے امتحان میں اچھے نمبرات لانے ہیں. اس کو مثلاً آپ بی ایڈ کی طالبات ہیں تو آپ کو ایک بہترین معلمہ بننا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ بننا ہے. تو آپ کبھی بھی اس پہ راضی نہ ہو کہ اگر ہم فلاں سے کم رہیں تو کیا ہے, بلکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خوب سے خوبتر کی تلاش, اونچی اڑان ہونی چاہیے. جب انسان اپنے لیے طے کرتا ہے کہ مجھے سب سے آگے جانا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, کبھی سب سے آگے چلا جاتا ہے, کبھی تھوڑا اس سے پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن اڑان بھرنے والے کی جیت ہوتی ہے. اور جیسا کہ میر نے کہا تھا, میر کی طرف یہ شعر غلط منسوب ہے, کسی اور کا شعر ہے, لیکن کہا تھا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کی, شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. یعنی کس منزل پہ آپ کو رہنا ہے, کہاں جانا ہے اور کیا آپ اچیو کریں گے زندگی میں,